अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं S1 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेजबान शाह खालिद। आज हम स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे कल के मैच के बारे में। नाजरीन, जैसा आपने इस टूर्नामेंट में शुरू से आपने एक चीज देखा जो हर मैच में हमें दिखाई भी दी, मगर हमें तो दिखाई दी मगर ना यहाँ पे कोचिंग स्टाफ को दिखाई दी, ना टीम मैनेजमेंट को दिखाई दी, ना कप्तान को दिखाई दी। और सबसे बड़ी वजह जो शिकस्त की बनी, यही चीज बनी। क्योंकि नाजरीन, हमने इस टूर्नामेंट में शुरू से लेकर कल के मैच तक हमने अगर एक चीज इसमें नोट किया है तो वो सिर्फ ये गलत प्लानिंग, नाकिस प्लानिंग की वजह से। हम अगर कोई मैच, इजी मैच भी अगर हम उसको एक सख्त करके अगर हम वो जीत पाए तो वो भी एक नाकिस प्लानिंग की वजह से, और अगर हम मैच हारे भी तो वो भी नाकिस कारकर्दगी और नाकिस प्लानिंग की वजह से हम हारे। मगर नाजरीन, अफसोस के साथ यहां पे ये कहना पड़ रहा है कि इस टूर्नामेंट में आगे जाने की तो शायद बहुत कम शायकीन होगी कि जो ये सोचते होंगे कि हम इस टूर्नामेंट में आगे सेमीफाइनल या फाइनल तक जाएं। क्योंकि जब भी ये अगर मगर की बात आती है तो लोग मायूस होते हैं। क्योंकि एक आप परफॉर्मेंस करते हो और अच्छी परफॉर्मेंस देते हो और उसके बदले अगर आप किसी भी इवेंट के फाइनल सेमीफाइनल तक जाते हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। मगर जब आप अगर मगर के ऊपर जो है अगर वो टूर्नामेंट जीत भी जाते हो तो उसका कोई इतना मजा नहीं आता। और यही हाल हमारे टीम की है। कल के मैच में आपने देखा वही गलती पे गलती, वही एक ही गलती जो है ना बार बार दोहराई जा रही है। मगर यहां पे हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे हेड कोच साहब क्या कर रहे हैं। आप तो वक्फे में भी आप ग्राउंड में आते हैं और एक तजुर्बाकार बल्लेबाज जिसे दुनिया मानती है, आप उसके पास आते और उसको तो टिप देते हो। मगर यहां पे आपके पास इतना नॉलेज नहीं है या आपके पास तजुर्बे की इतनी कमी है, ये सारे नाकिस प्लानिंग आपको दिखाई नहीं देती। नाजरीन, ये सवालिया निशान जो है ये हमारे कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट स्टाफ पे ये लागू होती है कि वो हमें बताए इतना अहम मैच, क्योंकि ये मैच जीतना आपके लिए डू एंड डाई का मामला था। क्योंकि मैच जीत जाते तो आगे की तरफ पड़ाव हम कर सकते थे, मगर मैच जब आप ऐसे मैच आप हार जाते हो तो आप तो टूर्नामेंट ही लूज कर देते हो। नाजरीन, कल हमने देखा कि वही पुराने अंदाज में टीम भी सेलेक्ट हुई, बैटिंग ऑर्डर भी वही पुराने अंदाज में, उसके साथ कप्तान की जो प्लानिंग है वो तो अलग ही है। इतना सोच नहीं है हमारे कप्तान के पास कि आप इस टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड तो देखिए कि आपने वन डाउन पे आके आपने कितने रन्स बनाए हैं। नीदरलैंड, यूएसए जैसे कमजोर टीमों के खिलाफ आपने कितने रन्स बनाए कि आप एक अहम मैच में भी जो है अपनी पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ रहे। क्यों? ये पोजीशन बनती थी पहली बार तो ये है कि आपने बाबर आजम से ओपनिंग करनी थी, क्योंकि आपका ओपनर लाडला जो है साइम अयूब साहब, वो तो 5 और 6 रन से ज्यादा कर ही नहीं पाती। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा, मगर फिर भी आप उसको ड्रॉप करने की तो चांस ही नहीं ले रहे। तो यहां से
اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے نہ کوچنگ سٹاف اور نہ کپتان صاحب کے ساتھ کوئی بالکل پلان نہیں ہے۔ اگر پلان ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق بندہ چلتا ہے، مگر وہی سیم ٹیم، سیم پوزیشن، اور پھر اگر بالنگ میں بھی آپ کارکردگی دیکھیں، شاہین نے سٹارٹ میں آپ کو جو ہے آغاز دیا اور وکٹ گرا دیا، اس کے بعد آپ نے عثمان طارق کو لایا، پہلے اوور میں اس نے 1 وکٹ لی، اور وہ جو جگہ تھی نا وہاں سے آپ انگلینڈ کو پکڑ سکتے تھے، کیونکہ اگر دوسرے اینڈ سے اور اسی اینڈ سے اگر واپس طارق کو لاتے تو شاید وہ 1-2 وکٹ اور بھی لے کے جائے تو وہاں پہ انگلینڈ پھنس جاتا، مگر نہیں، آپ نے تو اپنی مشروطی ہی کرنی ہے، کیونکہ پلان تو آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، تو اس کا اندازہ ہی آپ لگا سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا آئے گا۔ نتیجہ آپ کو ہار کی صورت میں ملے گا۔ آپ نے ایک تو رنز بھی کم از کم 20-25 رنز آپ نے شاٹ کی۔ کل کے میچ میں پاکستان کو اگر پہلے بیٹنگ ملی تو کم از کم 200 رنز تک آپ نے جانا تھا، اور آپ نے سٹارٹ جو ہے سٹارٹ بھی آپ نے لینا تھا کہ ہم 200 رنز کریں گے بورڈ پہ یا 200 پلس کریں گے، کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کافی تگڑی ہے۔ 9 تک تو اس کے پاس بیٹسمین ہیں، عادل رشید تک، بلکہ یہی اگر ہم کہہ لیں کہ اس کے پاس تو 11 کے 11 بیٹسمین بھی ہیں، اور ہمارے پاس آپ نے وہی پرانے کالتوس جو ہے وہ استعمال کی، کیونکہ ہمارے تو آل راؤنڈنگ کیٹیگری میں جو آتے ہیں شاداب خان صاحب، محمد نواز صاحب، کپتان خود سائم ایوب صاحب، یہ تو بالکل پہل پورے ٹورنامنٹ میں فلاپ رہے۔ رنز بنانا تو دور کی بات ہے، صرف ڈاٹ بال کھیلنا جو ہے نا اس کو آتا ہے، صرف ڈاٹ بال کھیلنا اس کو آتا ہے۔ ناظرین، میچ سے پہلے بھی بتایا، اگر اس میچ میں یہ ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو ہم یہ میچ کوئی شک نہیں ہے کہ بآسانی جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وکٹ جو ہے وہ بھی سپن کے لیے سازگار تھی، بلکہ فاسٹ بالنگ کے لیے بھی سازگار تھی، مگر ہمارے کپتان صاحب نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی نئی پلاننگ نہیں کرنی، وہی پرانے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس ٹورنامنٹ میں آخر تک جانا ہے، اور جس کے نتیجے میں کل ہم ایک اہم میچ جو ہے وہ ہار چکے ہیں۔ یہاں پہ ہم اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ کل صاحبزادہ فرحان کے ساتھ اگر بابر اعظم کو آپ اوپننگ کے لیے بھیج دیتے تو یہ ایک اچھی جوڑی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف ایک اچھا ہیٹر اور دوسری طرف ایک اچھی ٹیکنیک جو ہے اس کی جوڑی جو ہے یہ بہت کامیاب ہو سکتی تھی، مگر آپ نے وہی پرانا جو تجربہ ہے وہ دوبارہ آزمایا اور سائم ایوب کو بیچ کر ایک بار پھر اس کو ناکام کر دیا۔ اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ سائم ایوب جو ہے اس وقت فارم میں نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح کے میچز کھلا کر اس کی جو کارکردگی ہے اور اس کی جو کیریئر ہے اس کے لیے آپ خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کپتان صاحب پہ آتے ہیں تو کپتان صاحب خود ون ڈاؤن پہ آئے اور صرف 5 رن بنا پائے، اور شاٹ بھی ایسے کھیلا جیسے کوئی گلی میں جو بندہ کرکٹ کھیلتا ہے ایسا ہی شاٹ کھیلا۔ یہ تو بلا ہو، چلو بعد میں پھر بابر اعظم اور صاحبزادہ فرحان نے کچھ دیر مذمت کی اور اچھی پارٹنرشپ کی، اس کی بدولت اس کے بعد جو ہے بابر اعظم کے بعد فخر زمان نے ایک اچھی اننگز کھیلی، 25 رنز تک محدود رہی، مگر یہ کہ اس کو آپ اچھا اننگز کہہ سکتے ہو، وہ بھی 25 رن بنا کر آؤٹ ہوئی، مگر ایک اچھا پارٹنرشپ جو ہے قائم کرنے میں کامیاب رہے۔ مگر جیسا ہی صاحبزادہ فرحان بھی آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد تو بالکل لائن لگ گئی، اور صرف یہاں پہ شاداب نے جو ہے وہ 23 رنز کی اننگز کھیلی، باقی محمد نواز، عثمان خان ایک بار پھر
ناکام رہے۔ ناظرین، اگر کل کے میچ میں اگر ہم یہ رنز 200 تک کر جاتے تو بآسانی یہ میچ جیت سکتے تھے، مگر یہ جو سکور بنا تو یہ بھی کم سکور نہیں تھا، اچھا ٹارگٹ تھا، مگر یہاں پہ بات آتی ہے وہی پلاننگ کی جو ہمارے کپتان صاحب اور کوچ صاحب کے ساتھ بالکل ہے نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہیری بروک جو ہے وہ کافی فارم میں بھی ہے، پچھلے میچوں میں بھی اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ دکھایا اور اس میچ میں تو اس نے بالکل آؤٹ کلاس کیا۔ یہاں پہ شاہین شاہ نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا اور 4 وکٹیں لے اڑے، مگر دوسرے اینڈ پہ جو ہے ہمارے پیسر نے کوئی اس کی مدد نہیں کی، اور اگر دوسرے اینڈ سے بھی اگر 1-2 وکٹ گر جاتی تو شاید انگلینڈ بہت مشکل میں پڑ جاتا۔ اور اس کے ساتھ جو عثمان طارق نے 1 اوور کیا، 1 وکٹ لی، مگر اس کو بھی جلدی چینج کیا، تو ہم نے یہ میچ جو ہے خود بآسانی انگلینڈ کے ہاتھوں میں پکڑوا دیا۔ اور اس سب کی ایک وجہ ہے کارکردگی نہیں، پلاننگ، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کارکردگی تو آپ تب دکھاتے ہو جب آپ کے پاس پلاننگ ہو، آپ اپنے بیٹرز کو، آپ اپنے بالرز کو ایک پلاننگ دیتے ہو کہ اس پلاننگ کے مطابق آپ نے بولنگ کرنی ہے، اس پلاننگ کے مطابق آپ نے بیٹنگ کرنی ہے، تو تب آپ میچ بھی جیت سکتے ہیں اور مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو ہماری ٹیم میں اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو ابھی تو سفر جو ہے ورلڈ کپ کا پاکستان ٹیم کا شاید آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ اگر مگر پہ بات پھر آ گئی ہے، سری لنکا ہارے گا، نیوزی لینڈ ہارے گا، انگلینڈ جیتے گا، یہی بات، تو اس میں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ ایک آپ پرفارمنس دے کے اگر آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہو تو اس کا مزہ الگ ہے، اور اگر دوسروں کی شکست یا دوسروں کی ناقص کارکردگی کی بنا پر آپ ایک مقام پہ چڑھتے ہو تو اس کا مزہ کچھ نہیں ہوتا، اور یہ ہم اکثر پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے خصوصی پروگرام کل کے میچ کے اوپر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے میزبان شاہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔